وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ابن عربی نام کے دو شخص اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں۔ ایک قاضی ابو بکر ابن العربی ہیں جو مالکی مسلک کے بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کی وفات 543 ہجری کے اندر ہوئی۔ انہوں نے کئی مفید کتابیں لکھی، صحابہ اکرام کے باہمی مشاجرات اور اختلافات اور خونریز تصادم کے معاملے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہونا چاہیے، اس پر ایک زبردست کتاب العواصم من القواسم کے نام سے تالیف فرمائی۔ سنن ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوذی کے نام سے، اور آیات احکام کی تفسیر احکام القرآن کے نام سے لکھی۔ یہ شخص قاضی ابو بکر ابن العربی متوفہ 543 ہجری اور تغرل کی پیدائش سے 40 سال پہلے انتقال پا چکے۔ ان کے انتقال کے تقریباً 15 سالوں کے بعد 558 ہجری مطابق 1164 ہجری میں ایک دوسرے ابن عربی کی پیدائش ہوتی ہے، جن کا نام محمد ابن علی ابن محمد ابن عربی الطائی ہے۔ اہل علم نے دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اول الذکر کو، جو مالکی مسلک کے بڑے امام تھے، قاضی ابو بکر ابن العربی الف لام کے ساتھ کہا، اور دوسرے شخص کو محی الدین ابن عربی کہا بدون الف لام۔ یہ شخص دمشق بھی گیا، ترکی بھی گیا، اور اس کی ملاقات پرتغال سے ہوئی۔ غالب امکان ہے، قوی امکان ہے کہ ہوئی ہوگی، لیکن اس قدر بھی دونوں کے درمیان گہرے مراسم نہیں تھے جیسا کہ ڈرامہ نویس نے پیش کیا ہے۔ بہرحال یہ ابن عربی جو ارطغرل کا پیشوا، مرید، پیر اور استاد دکھایا گیا ہے، ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ محی الدین ابن عربی الطائی ہے، جو مشہور صوفی تھا۔ صوفیت کی تمام حدوں کو اس نے چھلانگ لگا دی اور ایسا کفریہ نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا جو پوری اسلامی تاریخ میں، نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ انبیائی تاریخ میں کسی نے اس طرح کا کفر پیش نہیں کیا۔ اس نے حلول اور وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کیا کہ اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات کے اندر حلول کیے ہوا ہے، یا تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالی کا پرتو ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے اندر جلوہ گر ہے۔ مثال کے طور پر نعوذ باللہ، معاف کیجیے گا، کہ اگر آپ کتے کو بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ وہ آپ کا رب ہے، سور کو بھی دیکھیے تو آپ کا رب ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، عقیدہ وحدت الوجود کے قائل یا قائلین میں سے ایک شخص بہا البیطار ہے۔ اس کا یہ مشہور شعر ہے، وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا وَمَا الرَّبُّ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ۔ نہیں ہے کتا اور سور مگر ہمارا معبود، اور نہیں ہے رب مگر گرجے گھر کا راہب۔ تو گرجے گھر کا راہب ہمارا رب ہے اور کتا سور ہمارا معبود ہے، والعیاذ باللہ۔ خود ابن عربی نے اپنی کتاب الفتوحات المکیہ کے اندر 67 کا ایک شعر یاد آتا ہے، اس نے کہا، الرب حق والعبد حق لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاک میت وان قلت رب ان یکلف۔ اللہ تعالیٰ بھی حق ہے، بندہ بھی حق ہے۔ کاش میں جان پاتا کہ مکلف کون ہے، شریعہ احکام کا پابند کون ہے۔ اگر میں کہوں کہ بندہ ہے تو بندے کو مر جانا، اور اگر کہوں میں رب ہے تو رب بھلا مکلف کیسے ہو سکتا؟ گویا جو بندہ ہے وہ رب ہے، وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں۔ اس طرح سے پوری شریعت دریا برد ہو گئی۔ اب وہی جو صوفیوں کے جو ڈرامے ہیں، جو منفی اعمال ہیں، ان کو اعمال کیا کہے گا؟ شیطانی اعمال کہیے، رقص و سرود، ناچ گانا، سما قوالی، اور جو ان کی کچھ حرکتیں ہیں جس کو عربی زبان میں شطحات کہتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ کہنا جو شریعت کے ظاہری نصوص کے خلاف ہو، شرعی تعلیمات کے خلاف ہو، یہی سب کچھ کل دین تھا صوفیوں کا۔ تو اس نے یہ حلول اور وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کیا جو اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا، بلکہ یہ کفر تو اس لیے ابلیس کو بھی نہیں سوجھا۔ اس کے عقیدے کے مطابق اس نے کہا کہ فرعون مومن ہے، اس نے کہا کہ جہنم میں جہنمیوں کو لطف ملے گا، وہ عذاب کی جگہ نہیں ہے، تکلیف کی جگہ نہیں ہے، جہنمیوں کے لیے نعمت کی جگہ، اس کو مٹھاس ملے گی، عذاب عذوبت سے ہے، اس کو مٹھاس ملے گی وہاں۔ لا الہ الا اللہ، عاملہ اللہ بما یستحق۔
یہ شخص جس نظریہ اور جس عقیدے کا حامل ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ اور اسی طریقے سے اس نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون نبی علیہ السلام کو ڈانٹ کر غلطی کی کہ انہوں نے قوم کو بچڑے پرستی سے سختی سے کیوں نہیں منع کیا۔ کاش حضرت موسیٰ سمجھ پاتے کہ اس بچڑے کے اندر ذات الہی حلول کیے ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کہ قوم نوح نے ود، سوا، یغوث، یعوق و نصر کو نہ چھوڑا ہوتا تو یہ کہیں بہتر تھا۔ نوح کی دعوت پر ایمان لانے کے مقابلے میں ود و سوا کی پرستش، شرک اور کفر کا عمل زیادہ اچھا تھا۔ اب جس کے اس طرح کے عقائد ہوں، اس طرح کے کفریہ کلمات جس کی کتابیں فصوص الحکم اور الفتوحات البقیہ بھری پڑی ہوں، بھلا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا؟ علماء نے تو اکثر الکافرین کہا، سب سے بڑا کافر، ملحد اور زندیق اور غلو پسند صوفیوں کو چھوڑ کر تمام علماء اہل سنت والجماعت نے اس شخص کو کافر ملحد کر ڈالا۔ اس کی انتہائی خطرناک عقائد ہے اور وہ اس سیریل کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ صندوق کا واقعہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، اس سے متعلق اسرار و رموز کی باتیں، اس کے اندر سے کپڑے کا ایک ٹکڑا نکالنا اور تغرل کو پہنانا تاکہ موت بھی اس کا سامنا نہ کر سکے، یہ ساری کچھ چیزیں ردی اور باطل افکار اور نظریات اس میں پیش کیے گئے۔ اور تغرل کا پیر اور مرشد محی الدین ابن عربی ہے، جس کو صوفیوں نے شیخ اکبر کہا۔ یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی غالی صوفی، جس کے بعد عقائد افکار آپ نے ملاحظہ کیے، یہ تغرل کا پیر ہے۔ علامہ ابن العربی مالکی نہیں، جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ بہرحال یہ سیریل جو اس وقت غالباً 14 سے 2020 تک کے درمیان پیش کیا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے کتنے ایپیسوڈ بنے ہیں، 150 ایپیسوڈ ہے شاید۔ اصل میں یہ ترکی زبان میں ہے، لیکن اس کے 2 اور ایڈیشن بھی ہے، عربی میں اور انگریزی میں، اور اس کو لائک کرنے والے، اس کے ویوز کروڑ ہے، کروڑ، اور نوجوان نسل اس سیریل کے اوپر فدا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سیریل سازی کے پیچھے ڈرامہ نویس کا اور اس ترکی حکومت کا 2 بنیادی مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ سیریل کی آڑ میں ملحد زندیق ابن عربی الطائی اخبث الصوفیین کے ردی افکار اور کفری عقائد کو پیش کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے صوفیت کی دعائی دی گئی ہے، صوفیت کو پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ارطغرل کی بہادری کے نتیجے میں جو سلطنت عثمانیہ کے لیے راہ ہموار ہوئی، اور ابن عربی کے وفات کے 15 سالوں کے بعد ارطغرل کا بیٹا عثمان اول جو پیدا ہوا، اس نے 1299 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یہ سلطنت عثمانیہ 1299 سے لے کر 1923 تک قائم رہی، 650 سال تقریباً۔ اور یقیناً اس میں بعض ادوار ایسے بھی آئے جس میں ترکیوں نے یا سلطنت عثمانیہ نے بڑے کارہائی نمایاں انجام دیے۔ 1543 عیسوی کے اندر قسطنطنیہ فتح کیا، اگرچہ یہ وہ فتح قسطنطنیہ نہیں ہے جس کی بشارت حدیث میں آئی، اور اس کی حکومت کئی بر اعظموں پر جزوی طور پر تھی، اور کئی ممالک اس کے زیر اثر تھے، اگرچہ پوری اسلامی دنیا پر اس کی حکومت نہیں تھی۔ ایسا نہ سمجھا جائے کہ اس کی دور سلطنت یا اس کی خلافت کے اندر پوری دنیا کے مسلمان تھے۔ ہاں، ایک بڑا حصہ اسلامی دنیا کا خلافت سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے 300 سالوں کے بعد سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کا نام دیا گیا۔ ہرگز یہ خلافت علی منہاج نبوت نہیں تھی۔ ہر دور میں سلطنت عثمانیہ کے اندر شرک و کفر قائم رہا، تصوف کا بول بالا رہا، اور عصبیت دن بدن پروان چڑھتی گئی۔ اس لیے لفظ خلافت سے لوگوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کئی بر اعظموں پر اس کی حکومت تھی، لیکن سلطنت عثمانیہ کا سقوط ملت کے سینے کا وہ گھاؤ ہے، وہ زخم ہے جو آج بھی رس رہا ہے۔ اس حکومت کے سقوط کے نتیجے میں بڑی تباہی مچی، اور اسلامی مملکتیں، اسلامی حکومتیں انگریزوں کے زیر اثر آ گئی، زیر نگی ہو گئی۔ قبلہ اول فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، انگریز نے یہودیوں کے حوالے کر دیا فلسطین کو۔
اور اس کے سقوط کا جو بنیادی مقصد تھا یا اس کے سقوط کے جو بنیادی اسباب تھے وہ بیرونی نہیں تھے، وہ اندرونی تھے۔ شرک و بدعت کی گرم بازاری تھی، صوفی ازم کافی پنپ رہا تھا، اور ترکی قوم دنیا میں سب سے سپر اپنے کو سمجھتی تھی، اپنی قومیت پر فخر جنون کی حد تک اس کے اندر تھا۔ یہ ساری چیزیں حکومت کو لے ڈوبی اور بڑا نقصان چکانا پڑا۔ یہ بات غلط ہے کہ عربوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو بچانے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا تاکہ انگریز بہادر ان پر قابض نہ ہو سکے، ان کے ملکوں کو ہتھیا نہ لے، اس لیے انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا خلافت عثمانیہ کے خلاف۔ بات غلط ہے، اہل تاریخ اہل حق جانتے ہیں۔ اس لیے یہ ترکی یہ پیغام دینا چاہتا ہے سیریل کے ذریعے کہ ہم نے ماضی میں بھی عالم اسلام کی قیادت کی ہے اور آج بھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم عالم اسلام کی قیادت کر سکیں۔ اس لیے اس سیریل کے دیکھنے والوں کو حقائق کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ترکی حکومت کا جو اس وقت ایک روشن علمانی ملک ہے، جمہوری ملک ہے، کوئی اسلامی حکومت نہیں، اسلام کا نظام وہاں نافذ نہیں ہے، مگر ہے بھی تو ماڈرن اسلام ہے وہاں پر، اور آج بھی صوفیت وہاں ہے، عام اور خاص کے اندر صوفی مزاجیت ہے یا عام اور خاص صوفی مزاج لوگ ہیں وہاں پہ، تو وہ یہ چاہتی ہے کہ عالم اسلام کی قیادت کریں۔ تو ہمیں حقائق کو سمجھنا ہوگا اور ملحد زندیق ابن عربی کے کفریہ عقائد اور باطل نظریات سے باخبر ہونا ہوگا۔ سیریل کی یا ارطغرل کی بہادری کے نام پر جو باتیں اس میں غلط پیش کی گئی ہیں، ان سے ہم آنکھیں موند نہیں سکتے، اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حق کو قائم رکھے، صوفیزم سے بچا، بدعت و خرافات سے بچا، اور اپنی کتاب اور اپنے نبی کی صحیح سنت پر منہج صحابہ کے مطابق گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ انہ تعالی ولی التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا